الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الامام الحسن العسکری علیہ افضل الصلاة والسلام: واما من الفقهاء من كان صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه. صاحبان ایمان شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کو منایا جا رہا ہے. حجت کے اعتبار سے آپ 11ویں امام اور 13واں حجت خدا ہیں زمین کے اوپر. آپ کی ولادت باسعادت جو ہے سن 232 میں ہوئی ہے، اور والد گرامی آپ کے امام حضرت علی النقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہیں. والدہ کا نام سوسن، حدیث اور سلیل بھی نام بتایا جاتا ہے. آپ کے القاب میں سے جو مشہور ترین القاب ہیں وہ امام حسن عسکری ہے، اور اسی طرح آپ کو الفاضل، الزکی اور الطاہر بھی کہا جاتا ہے. المعتمد بامر اللہ، اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں العالم بعلم اللہ، خزانۃ الوصیین، العالم الفقیہ، التقی، الزکی. یہ تمام القاب ہیں جو کہ آپ کو یہ دیے گئے ہیں. تو صاحبان ایمان، اہم ترین جو پوائنٹس آپ کے لائف سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کچھ لائف اپنے والد گرامی حضرت امام علی الہادی کے ساتھ جو ہے گزری ہے، اور ریسٹ آف دی لائف آپ کو مجبور کیا گیا والد گرامی کے ساتھ آپ ہجرت فرما کر سامرہ تشریف لائے خلفائے بنی عباسیہ کے حکم کے مطابق، اور وہاں پر جو ہے آپ نے اپنے اکثر لائف کو گزارا ہے. زیادہ تر لائف جو ہے آپ کی سامرہ میں گزری ہے. اور دشمنان اسلام حضرت امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں ہر ممکن کوشش ان کی یہ تھی کہ مکتب تشیع کو، جو مکتب حقیقی اسلام ہے اور ترجمان حقیقی مکتب اور دین آئین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسے مندرس کیا جائے اور نیست و نابود کیا جائے. اس حوالے سے دشمنان اسلام نے کوئی کمی کسر جو ہے نہیں چھوڑی، اور حضرت امام علی ہادی کو حکم دیا گیا کہ آپ مدینے سے بغداد کی طرف آئیں. وہاں پر جو ہے آپ کو نظر بند کیا گیا، یہاں تک کہ شب و روز جو ہے آپ کے اوپر کڑی نگاہیں رکھی جاتی تھیں، اور ہر لمحے کے بعد کوئی جاسوس آپ کے گھر بھیج کر آپ کے گھر میں انویسٹیگیشن کیا جاتا تھا، تفتیش کی جاتی تھی کہ کہیں آپ حکومت وقت کے خلاف کوئی تحریک یا ریولوشن یا انقلاب تو نہیں چلانا چاہ رہے ہیں. ان تمام اسباب کی وجہ جو ہے
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور احادیث تھی کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا 12واں جو فرزند ہوگا وہ قائم آل محمد ہوگا اور وہ نسل امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ فَإِنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ غیبۃ طویلہ، بڑی طویل غیبت کے بعد جو ہے وہ قیام فرمائیں گے اور ظلم و ستم کے تمام شاہی اور بادشاہی تخت و تاج کو جو ہے پلٹ دیں گے۔ لہٰذا اس پیش گوئی کی وجہ سے خلفائے بنی عباسیہ جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو تھے، لہٰذا انہوں نے کوشش یہ کی کہ پہلے سے ہی 10ویں امام کو ہی جو ہے لایا جائے اور 11ویں امام کو بھی جو ہے وہ نظر بند رکھا جائے اور کڑی طاق اور کنٹرول میں جو ہے انہیں رکھا جائے۔ تو آپ کے فضائل میں سب سے پہلے چند القاب ہیں، ان میں سے ایک لقب عسکری ہے، اور آپ کے فضائل میں دوسرا جو فضیلت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 12 امام ضرور ہیں لیکن ان 12 میں جو ہے صرف 2 ہی حسن ہیں، اور لفظ حسن کا جو معنی ہے وہ حسن ہے اور خوبصورتی ہے۔ گویا جو کچھ حسن اور خوبصورتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھی، اس کا مجموعہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صورت اقدس میں اور زیبا میں جو ہے پایا جاتا تھا۔ تو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کا اگر آغاز ہوتا ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے، اور اگر اس حسن کا اختتام ہو رہا ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس سے ہے۔ تو صاحبان ایمان وہ آغاز حسن رسالت تھی اور یہ انجام حسن رسالت ہیں۔ اچھا، یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کو عسکری کا جو لفظ ہے وہ کیوں لقب دیا گیا ہے۔ عسکری کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے آرمی والے، آرمی والے یا چھاونی والے یا سپاہی والے۔ جتنے بھی ائمہ اطہار گزرے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہیلپ کرنے کے لیے 5000 ملائکے بدر میں آئے اور ملائکوں نے جو ہے جنگ میں حضور کو جو ہے ہیلپ کی، لیکن ان کے القاب میں عسکری نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہزاروں جو ہے انہوں نے جنگیں کی ہیں اور ان کے تلوار سے جو ہے اسلام کو مضبوطی اور استحکام ملی، انہیں یہ لقب نہیں ملا۔ آپ کے دادا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں ایسی قربانیاں پیش کیں کہ 72 شہداء کو جو ہے آپ نے عالم اسلام میں جو ہے پیش کیا اور تقدیم کیا، انہیں جو ہے یہ لقب نہیں دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں متوکل عباسی نے کبھی یہ سوچا کہ اپنی طاقت کو جو ہے امام حسن عسکری کو دکھائیں، اور اس نے کیا کیا، اس کے پاس جو ہے زیادہ تر سپاہی جو پائے جاتے تھے وہ ترک تھے، اتراک میں سے پائے جاتے تھے، اور یہ وہی ترک ہیں جو اس زمانے میں بھی پیسے کے خاطر بک جاتے تھے، اور آج کل کے زمانے میں بھی کہیں سیریا میں بکتے ہیں اور کہیں عراق میں جو ہے بکتے ہیں۔ یہ وہی اتراک ہیں۔ 90,000 سپاہیوں کو کہا کہ آؤ پریڈ کرو، اور ہر ایک سپاہی جو ہے تھوڑی سی مٹی جو ہے کسی تھیلے میں اٹھا کے وہ ایک جگہ سامنے میرے ڈالتے جاؤ۔ اب ظاہر ہے 1000 نہیں، 2000 نہیں، 90,000 سپاہی جب
ایک جگہ مٹی ڈالیں گے تو وہ ایک بہت بڑا ٹیلا اور پہاڑ کی طرح بنے گا۔ مقصد جو ہے متوکل کا یہ تھا کہ یہ دکھائے کہ میرے پاس پاور کتنی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا آپ نے میرے سپاہیوں کی عظمت کو دیکھا ہے؟ تاکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ امام کے دل میں رعب اور وحشت ایجاد کرے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اریتنی جنودک فاذن لی ان اریک جنودی، تو نے اپنے جو ہے سپاہیوں کو تو دکھا دیا، اچھا تم مجھے اجازت دو کہ میں اپنے سپاہیوں کو بھی تجھے دکھاؤں۔ تو ایک مرتبہ وہ پریشان ہو گیا کہ مولا کا مقصد کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے آسمان و زمین کے درمیان میں کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا تو متوکل نے کیا دیکھا کہ پورا آسمان جو ہے ملائکوں سے بھر چکا ہے، 90,000 سے بھی زیادہ جو ہے ملائکہ شمشیر غلاف سے باہر نکالے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اور امام کے حکم کے انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ہوش حواس ہی جو ہے اڑ گئی۔ تو امام کا مقصد یہ تھا کہ تم اس دنیا پر جو ہے حکومت کرتے ہو، ہم تو دنیا پر بھی حکومت کرتے ہیں اور آسمانوں پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک شخص ہے جس کا نام ابو ہاشم جعفری ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کچھ دعائیں کی کہ یا اسمع السامعین اللہم اجعلنی فی حزبک وفی زمرتک، پروردگارا اے اسمع السامعین مجھے اپنے ہی حزب و گروہ میں قرار فرما اور اپنے نیکوں کے ساتھ جو ہے مجھے بھی قرار فرما۔ میں یہ دعا ہی کر رہا تھا کہ امام کا گزرنا وہاں سے ہوا، اور امام نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا بغیر ان کے مجھے بتائے کہ آپ نے کیا دعا کی ہے۔ امام نے اس طرح فرمایا کہ انت فی حزبہ وفی زمرتہ اذا کنت باللہ مؤمنا ولرسولہ مصدقا ولاولیائہ عارفا، فرمایا کہ آپ جو ہے خدا کے حفظ میں ہیں اور ان کے خاص صحابیوں کے زمرے میں بھی ہیں، چند شرائط کے ساتھ۔ اذا کنت باللہ مؤمنا، اگر خدا پر تم ایمان رکھتے ہو، اور ولرسولہ مصدقا، اور رسول کی تصدیق کرتے ہو، ولاولیائہ عارفا، اور اگر تم اولیاء اللہ کی جو ہے معرفت رکھتے ہو، یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام کی جو ہے معرفت اگر دل میں رکھتے ہو تو تم خاص اصحاب میں سے ضرور ہو۔ وَلَهُمْ تَابِعًا، اور اگر تم جو ہے تابع رہو، یعنی ان کی اطاعت اگر کرتے ہو ائمہ اطہار کی، فَأَبْشِرْ وَأَبْشِرْ، مولا نے ارشاد فرمایا کہ تجھے بشارت ہو اور تجھے بشارت ہو، تم حزب خدا میں سے ہوگے اور خاص مومنین میں سے تمہیں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو صاحبان ایمان یہاں پر ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں نے دل میں صرف دعا کی تھی، لیکن امام جو ہے میرے دل کی آواز سے وہ آگاہ ہو چکی تھے۔ تو صاحبان ایمان حکومت عباسی کی کئی جو ہے خلفاء گزرے ہیں آپ کے زمانے میں، اور ان میں سے زیادہ تعداد جو ہیں اکثریت خلفاء بنی عباسیہ کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے امام کا اور مکتب تشیع
اور رسالت کا جو ہے مقابلہ کیا جائے۔ اس حوالے سے وہ جتنے بھی دوسرے فرقے عالم تشیع کے علاوہ تھے انہیں دام و درہم دیتے تھے، فائنینشل سپورٹ انہیں کرتے تھے تاکہ وہ عقائد اور حکومت کی ہم آہنگ ہو جائیں، حکومت کے آراء اور عقائد کے ساتھ ہو جائیں اور حکومت کے جو ہے سپورٹ اور بازو بن کر رہیں۔ لہٰذا وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے ذریعے سے انہیں دام درہمیں ملتی تھی اور وسیع خانے سفرے حکومت عباسی سے جو ہے انہیں بہت سارے مالی امداد ملتے تھے۔ لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے عباسی حکومتیں جو ہیں وہ مخالفین کو سپورٹ کرتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ ان کی جانب سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا آپ کا جو زمانہ تھا ایسا زمانہ تھا کہ جس میں خلفائے بنی عباسیہ جو ہیں وہ مخالفین کے ساتھ جو ہیں رنگ میں مل جاتے تھے، چاہے معتز باللہ ہو، مہتدی باللہ ہو یا معتمد عباسی ہو۔ اور جتنے بھی خلفاء آتے تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ ائمہ اطہار کو، خاص طور سے امام ہادی علیہ السلام کو اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو ہے ایزولیٹ کریں، معاشرے سے دور رکھیں۔ ایون علماء اور فقیہوں کو بھی، دانشمندوں کو بھی جو ہے آپ سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس گھٹن حالت میں بڑی مشکل سے بھی جو ہے آپ مختلف خطوط کے ذریعے سے شیعہ حیدر کرار کے ساتھ آپ نے ایک خاص نیٹ ورک بنایا ہوا تھا جو کہ وکلاء کا نیٹ ورک تھا، اس کے ذریعے سے آپ اپنا کمیونیکیشن جاری رکھتے تھے اور شیعہ حیدر کرار کی جو ہے ہدایت فرماتے تھے۔ معتمد عباسی کے حوالے سے ہے کہ اس نے ایک بہت ہی نیا رول جو ہے ایجاد کیا امام سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کے پاس جو ہے جو شخص تھا اس کا خاص قابل اعتماد تھا، اسے کہا کہ امام علیہ السلام کو جو ہمارے پاس مختلف قسم کے درندوں کو ہم نے ایک جگہ پالا ہوا ہے اور تفریح کے لیے جا کر جو ہے شیروں کے سامنے، درندوں کے سامنے یہ بادشاہ جا کر بیٹھ جاتے تھے اور نظارہ گر ہوتے تھے، کوئی جانور آگے ڈال دیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ شیر اسے کھاتا کس طرح ہے۔ لہٰذا ان کی جو ہے انٹرٹینمنٹ اس طرح ہوتی تھی۔ معتمد عباسی نے جو ہے اپنے گارڈ کو کہا کہ آپ جائیں امام کو ان شیروں کے پنجرے کے اندر ڈال دیں۔ تو اب اس نے یہی کام انجام دیا، اور جس کا نام یحییٰ تھا، یحییٰ ابن سیس نے جو ہے امام کو درندوں اور شیروں کے جو ہے پنجرے کے اندر جو ہے امام کو بھیج دیا اور دروازہ لوک کر دیا اور لوک کر کے امام کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس فکر میں تھا کہ شاید جو ہے امام کو یہ سارے درندے اور شیر کھا جائیں گے اور کچھ باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی ریولیوشن، نہ اس کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ کوئی تھرٹ ہوگی۔ تو خود چند دن کے بعد جو ہے معتمد عباسی آتا ہے اور اوپر سے پنجرے سے جو ہے ونڈو سے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ امام نماز اور عبادت میں مصروف ہیں اور شیر جو ہیں جہاں جہاں امام پیر رکھتے ہیں وہ اس جگہوں کو بھی ایون شیر چومتا ہے اور امام کے حکم کی جو ہے انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ ان معجزوں میں سے ہے جو کہ امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہے اسی قسم کا جو ہے معجزہ پیش آیا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کو بھی
شیروں کے پنجرے میں ڈالا گیا، لیکن بجائے ان کے شیر امام کو چیر پھاڑ ڈالے، وہ امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے احترام سے حلقہ بنا کر بیٹھ گئے، اور اس حکم میں دیکھیں امام کیا حکم دیتے ہیں۔ تو امام کی ولایت نہ تنہا پرندوں کے اوپر ہے، بلکہ ہر قسم کے سخت ترین جانوروں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس حوالے سے معتمد عباسی کو علم ہو گیا کہ آپ کی فضیلت وہ آشکار ہو جائے گی، لہٰذا اس نے چھپانے کی کوشش کی اور کہا کہ فوراً امام کو وہاں سے باہر نکالا جائے۔ جب گارڈ جو شیروں کا گارڈ تھا وہ لینے کے لیے گیا تو شیروں نے سب سے پہلے اسے ہی چیڑ پھاڑ ڈالا، اور پھر دوسرے شخص کو بھیجا گیا اور امام کو پنجرے سے باہر نکالا گیا۔ اسی طرح آپ کے معجزات میں سے جو بیان کیا جاتا ہے، ابو ہاشم کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے طویل عرصے تک جیل میں ڈالا گیا تھا، اور جب جیل میں ڈالا گیا تھا تو عباسی خلفاء کا ہی زمانہ تھا، اور بہت بڑی ڈراؤٹ وہ پیش آئی۔ سامرہ میں بہت زیادہ ڈراؤٹ اور خشک سالی، کسی قسم کی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو خلیفہ عباسی نے لوگوں سے یہ درخواست کی کہ باہر جائیں اور صلاۃ استسقاء پڑھیں۔ نماز استسقاء وہ بارش کے طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ لوگ باہر نکلے، انہوں نے کئی دن تک نمازیں پڑھیں، لیکن کوئی بارش نہیں آئی، یہاں تک کہ ایک شخص جس کا نام جاسلیق تھا، وہ عیسائیوں کا لیڈر تھا، وہ چند رہبانوں کے ساتھ اور بیشپس کے ساتھ وہ اپنے دیر سے باہر نکلا، اور وہ میدان میں آیا، اور اس نے میدان میں آ کر لوگوں کے سامنے دعا کرنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ اوپر کرتا تھا اور آسمان کی طرف کھولتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ تیزی سے بارش آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اتنی بارش آئی کہ وہ لوگ جو پیاس کی وجہ سے بھوک اور نڈال کے عالم میں تھے، وہ پانی بھر بھر کر لے گئے، اور ان کے جتنے ایگریکلچرز تھے وہ سب سیراب ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ بنی عباسی کا جو جاسوس تھا، اس نے خلیفہ کو بتایا کہ لوگ وہ دین مبین اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شک آ رہا ہے۔ لہٰذا خلیفہ بنی عباسیہ نے فوراً آرڈر دیا کہ جائیں اور جا کر امام عالی مقام کو جیل سے باہر نکالا جائے اور یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ حاضری دی گئی، اور جب خلیفہ عباسی کے سامنے امام تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں میدان میں دوں گا۔ اسی جاسلیق کو پھر حکم دیا جائے کہ وہ پھر میدان میں آئے۔ تو صاحبان ایمان آپ نے کیا دیکھا؟ خلیفہ نے کہا اب 3 دن بارش ہو چکی ہے، کہا نہیں آپ پھر حکم دیں۔ جب پھر حکم دیا تو پھر وہ جاسلیق وہ میدان میں آیا۔ امام نے فرمایا جاؤ تم پہلے دعا کرو۔ وہ دعا کرنے کے لیے جب آگے بڑھ رہا تھا تو امام نے کسی کو کہا کہ چپکے سے جا کر اس کے ہاتھ کے اندر جو کچھ ہے اسے چھین لو۔ تو جب آگے جا کر دیکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، وہ ہڈی کو جب اس سے واپس لے لی گئی تو امام نے کہا کہ میرے کسٹڈی میں لے کر رکھو۔ پھر کہا کہ اب تم دعا کرو۔ اب اس نے جتنی بھی دعا کی، جو بادل آ چکی تھی وہ واپس چلی گئی، اور سنشائن شروع ہو گیا اور آفتاب نکل گیا۔ تو اب خلیفہ عباسی نے کوئی امام سے پوچھا کہ یہ حکمت کیا تھی اس ہڈی میں؟
امام نے فرمایا یہ کسی نبی انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی ہڈی ہے، جب یہ آسمان کی نگاہیں اس ہڈی پر پڑتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ بارش برساتی تھی، بارش برس جاتی تھی، اور یہ جاثلیق اس کو مس یوز کر رہا تھا اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے جو ہے عزت اسلام پھر جو ہے پھیلی، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اس کی دعا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی نبی انبیاء میں سے کسی نبی کی ہڈی کی وجہ سے یہ بارش ہو رہی تھی۔ تو اب امام نے جب دعا کی تو اور بارش برسی، تو آپ کی عزت افزائی بھی ہوئی اور اسلام کی عزت بھی وہاں پر بچی۔ تو نتیجہ کا کیا ہوا؟ نتیجتاً یہ ہوا کہ آپ کو آزاد کیا گیا زندان سے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جب آزاد کر رہے ہیں تو میرے ساتھیوں کو بھی جو ہے رہائی دے دی جائے، ساتھیوں کو بھی رہائی کا حکم دیا گیا۔ تو صاحبان ایمان یہ وہ معجزات تھے۔ امام عالی مقام کے اہم ترین جو کیمپین تھے وہ یہ تھے کہ شیعان حیدر کرار کو غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے تیار کیا، اور ایسے فقیہوں کی تربیت کی جو کہ عالم غیبت میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، غیبت کے زمانے میں مدد کر سکیں، اور رہبران عالمان الہی جو ہے ان کو ایک نمونے عمل کے طور پر معاشرے میں تعارف کرانا۔ زمانے کے جتنے بھی جو ہے گمراہ فرقے تھے ان کے خلاف آپ نے جدوجہدیں کی ہیں، اور اسی طریقے سے گواہ لیا ہے شیعان حیدر کرار کو وجود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سن 255 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی ہے۔ سنس آف دی برتھ، ولادت کے وقت سے ہی جو ہے امام زمانہ عالم غیبت میں تھے۔ تو اس لیے کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں یا منکر نہ ہوں، معاویہ ابن حکم، محمد ابن ایوب اور محمد ابن عثمان عمری یہ کہتے ہیں کہ 40 بندوں کے ساتھ ہم جو ہیں امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد حجت کون ہیں؟ تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند کو، جو کہ ان کی عمر 5 سال بھی نہیں تھی، لا کر ہمیں دکھایا کہ یہ حجت خدا ہیں، میرے بعد جو ہیں ھذا امامکم، تمہارے امام ہیں میرے بعد، وہ خلیفتی علیکم، تو میرے بعد جو ہیں خلیفہ ہیں تمہارے اوپر، اس کی اطاعت کرو، ولا تتفرقوا من بعدی، اور میرے بعد جو ہے تفرقہ بازی نہ کرو، فتہلکوا، اس لیے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ایک یہ مرحلہ نہیں، کئی مرحلے میں جو ہے امام نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر جو ہے دکھایا ہے تاکہ کہیں لوگ انکار نہ کریں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ ینظر من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا، دیکھو اب ائمہ اطہار کے بعد وہ علماء اور فقیہ جو کہ ہمارے حدیثوں کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، ہمارے حلال اور حرام کو جانتے ہیں، ہمارے احکام کو جانتے ہوں، فَلْيَرْزُوا بِهِ حَكَمًا، ان عالمان کو، ان فقیہوں کو جو ہے آپ ان سے راضی ہو جائیں کہ آپ کے اندر وہ حاکم ہیں، حکم ہو جائیں، یعنی قاضی کے طور پر، جج کے طور پر رہیں، شرعی مسائل کو حل کریں، دوسرے مسائل کو بھی حل کریں۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم نے اب فقہا کو، علماء کو، فقہا کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے۔ فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، اگر انہوں نے کوئی حکم کی شرعی واجب قرار دیا، حرام قرار دیا، اگر کسی نے ان کی بات کو نہیں مانا، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ، اس نے حکم خدا کو جو ہے رد کیا ہے، وَعَلَيْنَا الرَّدْ،
اور ہمیں جو ہے رد کیا ہے، وہ راد علینا راد علی اللہ، اور جس نے ہم کو رد کیا اس نے خدا کو جو ہے رد کیا ہے، وہ علی حد شرک باللہ، اور وہ تقریباً شرک باللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کو جو ہے سم دیا گیا اور شہید کیا گیا۔ جب آپ کا جنازہ پڑھانا چاہتے تھے تو جعفر کذاب آگے بڑھے، آپ ہی کے گھر میں جنازہ پڑھانا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی جعفر کذاب نے جنازہ پڑھانا چاہا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا لوگوں نے کہ 5 سال کا چہرہ گندم گون لڑکا آیا ہے۔ اس نے اپنے چچا کے جو ہے ابا کو پکڑا اور کہا کہ ایک چچا آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے بابا کے اوپر جو ہے نماز جنازہ پڑھاؤں۔ تو صاحبان ایمان چند اماموں کو شدید زہر دیا گیا۔ ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کہ جن کے جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ تش پہ گرنے لگے تھے، کہ جناب زینب جب آ رہی تھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تش کو چھپا دیا جائے اس لیے کہ میری بہن زینب سے دیکھا نہ جائے گا۔ اور دوسرا جو زہر تھا وہ جناب امام کاظم علیہ السلام کو دیا گیا۔ جب جنازہ امام کاظم کا اٹھایا گیا تو زنجیروں کے ساتھ ہی جو ہے جسر بغداد پہ رکھا گیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی ایسا زہر دیا کہ چند دن کے اندر جو ہے آپ کا جسم بالکل پگھل چکا تھا۔ فسلام علیہ، میں کہتا ہوں کہ آپ پر تو بڑے احترام سے نماز جنازہ پڑھائی گئی، لیکن امام ایک ایسا امام بھی کربلا میں تھے جن کے فرزند امام زین العابدین دور سے دیکھ تو رہے تھے، لیکن بابا کے جسم اطہر کے اوپر مٹی تو اڑ رہی تھی لیکن دفنانے کا مجال نہیں تھا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمیں سیرت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم غیبت میں علماء کرام کی پیروی اور ان کی تقلید کی بصیرت دشمنان اسلام کو پسپا کر فرما۔ پروردگار رب العزت نوجوانان عالم کو آج کل شیعان حیدر کرار کو اسی تقلید کے حوالے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پروردگار رب العزت ہمارے نوجوانوں کو گمراہیوں سے بچا۔ جو بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ خاص طور سے اربار ذلی صاحب، یوسف صاحب کے جو وائف ہیں، اسی طرح باقی مومنین اور مومنات جہاں جہاں پر بھی بیمار ہیں، پروردگارہ شمیم عباس صاحب کی جو ہیں سن ان لو ماجد حسین صاحب اور باقی مومنین مومنات جن جن کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے انہیں شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ جتنے بھی مومنین ہیں انہوں نے دام و درہم دی ہیں ماہ مبارک سفر المظفر اور محرم الحرام میں پرسہ دیا ہے، پروردگارہ اس 2 مہینے کے پرسوں کو ہم سے قبول فرما۔ گویا آج رات جو ہے وہ پرسے کی راتیں ختم ہو جاتی ہیں اور کل سے جو ہے 9 محرم ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دیں سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور آپ کے آخری حجت حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب العصر